السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر۔ آج میں بالا کوٹ میں ہوں اور پاکستان کے ناردرن ایریاز کا جو حسن ہے، آپ جب بھی یہاں پہ آئیں آپ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو ہے، پیچھے دریا چل رہا ہے، پہاڑ ہیں، یہ پیچھے جنگل ہے۔ تو جب بھی کبھی یہاں آتا ہوں تو مجھے کافی چیزیں ایسی یاد آتی ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں کیا ایسا میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نیچر کا کیا پیغام ہے جو ہم تک پہنچتا ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، جو ہمیں یہ چیز دیکھ کے، جب اکثر مجھے تو دیکھ کے جو سمجھ آتی، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دریا جو ہے یہ کتنی صدیوں سے بہتا ہوگا، یہاں پہ کتنے عرصے سے یہ بہہ رہا ہے، اور کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو یہاں پر آئے ہوں گے، اس پانی کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اس جگہ کو انجوائے کیا ہوگا، لیکن وہ اب دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے ہیں۔ تو انسان کی اس دنیا میں جو حیثیت ہے وہ بہت چھوٹی ہے، کہ اس نے ختم ہو جانا ہے یہاں پہ۔ وہ لگتا ہے اس کو یہی ہے کہ میں ان چیزوں کو سمیٹ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، لیکن وہ نہیں کر پاتا، وہ بہت کمزور ہے، اس دنیا سے اس نے چلے جانا ہے۔ دوسری چیز جو سمجھ آتی ہے کہ انسان بہت چھوٹا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اور جو یہ میجیکل چیزیں ہیں، اتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، اتنے خوبصورت دریا ہیں، یہ جو نیچر ہے، یہ میجیکل چیزیں ہیں، یہ انسان نہیں کریٹ کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آرٹ ہے۔ تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اتنی خوبصورت چیزوں سے نوازا، جو ہمیں محظوظ کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فلفلمنٹ ہے وہ انسانی نیڈز کی، انسانی ضروریات کی جو کمیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ پوری کی ہوئی ہیں کہ جب پانی دینے پہ آئے تو اتنا پانی دے دیا۔ ابھی تو صبح سے بارش ہو رہی تھی یہاں 3:30 بجے سے، ابھی 7 بجے یہ بارش رکی ہے، تو سبحان اللہ ہو گیا کہ اتنا انجوائے کیا، اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش میں ہی لپیٹا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے، اتنا سکون بھی مل رہا ہے۔ تیسری جو آخری چیز جو مجھے یہاں پہ یہ چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ نیچر کو دیکھ کے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک پھول لگتا ہے، پھر ایک پودا لگتا ہے، پھر اس کے اندر سے پھول اگتا ہے، اور اس کا ایک پراپر ٹائم ہے، اس ٹائمنگ کے بعد ہی کوئی چیز نورشنگ کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گروئنگ کے اندر انسان کو ٹائم لگتا ہے۔ میں نے شیخ عاطف ہیں ہمارے، بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، بہت ہی نائس آدمی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنی تقریر میں، انہوں نے قرآن پاک سے ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کیوں لگائے، یہ کیوں بتایا کہ 6 دن لگے، تاکہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہتے یہ ہو جانا تھا، تو پھر بھی ٹائم اللہ نے لگایا کہ اس کو خوبصورت بنانے۔ پہاڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ والجبال ارساہا، ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح مطلب زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ زمین کی مضبوطی کا سبب بنے۔ تو یہ بہت سی ایسی قدرتی وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے بہا اور بے شمار عطا کیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل استطاعت عطا فرمائے، آپ کو ٹائم دے۔ بہت سے لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ مواقع مہیا فرمائے کہ آپ ہر سال یہاں پہ آئیں، اپنے بزرگوں کو لے کر آئیں، ان کو جب ہوا بدلتی ہے ان کی طبیعت بھی فریش ہوتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عمیر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔